وہ پھل اس کے ہاتھوں میں آ جائے گا، اللہ فرمائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ میرے بندو آج تمہارے کھانے پینے کے دن ہیں، تمہارے موج وہاں کی فقیری ہے رش کے امیری، وہیں پر بسر ہو میری زندگانی۔ اے اللہ سب کے مقدر میں لکھ دے، اے اللہ سب کے مقدر میں لکھ دے، وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی۔ جو ظالم تھے ہر ظلم ان سے چھڑایا، کہ آدم کے بیٹوں کو جینا سکھایا۔ وہ محتاج جن کے نہیں تھے ٹھکانے، گلے سے لگایا انہیں مصطفیٰ نے۔ جہاں پر غریبوں کو عزت ملی ہے، یتیموں نے پائی جہاں شادمانی۔ وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی، وہاں چاروں سو رحمتوں کے اجالے، وہاں جا کے آتے ہیں تقدیر والے۔ وہاں چاروں سو رحمتوں کے اجالے، وہاں جا کے آتے ہیں تقدیر والے۔ وہاں کا سویرا کرم کی ضمانت، وہاں ایک پل میں بدلتی ہے قسمت۔ وہ ایسی زمین آسماں جس کو چومے، وہ ایسی زمین آسماں جس کو چومے، جہاں سے نکلتا ہے زمزم کا پانی۔ وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی۔ ہے لمبا فسانہ ہے لمبی کہانی، مجھے خود ہی کہنا ہے اپنی زبانی۔ کہاں تک جدائی کے سپنے اٹھاؤں، کہاں تک میں حالات اپنے بتاؤں۔ اے باد صبا ساتھ اپنے اڑا کر، وہیں مجھ کو لے چل بڑی مہربانی۔ وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی۔ خداوندہ سب پہ یہ احسان کر دے، خداوندہ سب پہ یہ احسان کر دے۔ کبھی سب کو کعبہ کا مہمان کر دے، در مصطفیٰ پر یہ پلکیں بچھائیں، کبھی بھی وہاں سے یہ واپس نہ آئیں۔ اسی دھن میں آئے اسد کا بڑھاپا، اسی دھن میں آئے اسد کا بڑھاپا، اسی آرزو میں کٹے یہ جوانی۔ وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی۔ وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بڑی دیر سے آپ مولانا سراج الاسلام صاحب سے بنگلہ زبان میں تقریر بھی سن رہے تھے، اور جس مقصد کے لیے آج کا یہ پروگرام ہوا ہے،
مدرسے کا چندہ، مدرسے کا تعاون، وہ کام بھی مولانا بڑی بہترین طریقے سے انجام دے رہے تھے۔ چندہ کرنا اور لوگوں کی جیب سے چندہ نکلوانا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے بنگلہ زبان کے بہت سارے علماء اور مقررین اس فن میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کشن گنج ہو، کٹیہار ہو، ارریا ہو، پورنیہ ہو، سیمانچل کا یہ پورا ایریا، پورا علاقہ، یہاں چھوٹے بڑے جتنے مدرسے ہیں، ان سارے مدرسوں کا سسٹم اور نظام ایسے ہی چلتا ہے۔ جلسے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، اور اس میں لوگ آ کر کے چندہ اور تعاون کرتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ ادارے اپنی گزر بسر کر رہے ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، میں اتنا چرب زبان نہیں ہوں، چندہ آپ کی جیب سے نکلوانے کا ہنر مجھے نہیں آتا، مگر اتنا میں جانتا ہوں آپ جو بھی دان دیں گے، جو بھی چندہ اور تعاون مدرسے کے لیے کریں گے، انشاءاللہ اس کا اجر، اس کا ثواب آپ آخرت میں پائیں گے، اور دنیا میں بھی آپ کے مال میں، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ صدقہ بہت ساری بلاؤں کو ٹالتا ہے، بہت ساری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، بہت ساری بیماریوں سے ہمیں اور آپ کو بچاتا ہے۔ میں آپ سے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، آپ اس جلسے میں جو بھی ممکن ہو، جو بھی پاسبل ہو، اس مدرسے کو تعاون کریں، چندہ دیں، دان دیں، اور یہ کام کر کے ہی آپ یہاں سے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو جنہوں نے آج اس مدرسے کو تعاون دیا ہے، اللہ ان کے چندے کو قبول فرمائے، اور جو بھائی ابھی تک پیچھے رہ گئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے اس کار خیر میں حصہ نہیں لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہم اور آپ بہت ساری چیزوں کو کامیابی کا معیار مانتے ہیں۔ کسی کی نظر میں کامیابی دولت کا حصول ہے، ڈھیر سارا پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، میں کامیاب بن جاؤں گا۔ کسی کی نظر میں کامیابی پاور اور کرسی ہے، کوئی ایم ایل اے بننے کے لیے، کوئی ایم پی بننے کے لیے، کوئی چیف منسٹر بننے کے لیے، کوئی پرائم منسٹر بننے کے لیے ہر طریقے کے حربے آزماتا ہے تاکہ میرے پاس پاور آ جائے، میرے پاس کرسی آ جائے۔ اس کی نظر میں کرسی اور پاور ہی کامیابی ہے۔ کسی کی نظر میں کامیابی جسمانی طاقت ہے، مہینے کا ایک بڑا ٹائم وہ اپنے جسم کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں وہ جم جاتے ہیں، بڑا مینٹین کر کے رکھتے ہیں اپنی باڈی کو، میرے مسلز کتنے ہیں، میرے بائسپس کتنے ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں چربی نکل رہی ہے میرے پیٹ میں، اور میرا وزن کتنا ہے، ہر چیز کو بہت کیئر کرتے ہیں، جسم کے اوپر بہت محنت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں ایک اچھا جسم کا ہونا اور ایک طاقتور جسم کا ہونا یہ کامیابی ہے۔ کسی کی نظر میں کامیابی دنیا میں نام کما لینا ہے، میں فیمس ہو جاؤں، اخباروں میں میرا نام آئے، ٹی وی پر میرا انٹرویو ہو، 4 لوگ مجھے جانیں، جہاں جاؤں کیمرہ لے کر کے لوگ میرے پیچھے لگ جائیں۔ کسی کی نظر میں یہ گلیمر، یہ شہرت، یہ اپنے آپ کو پرسدھ کر لینا اور فیمس کر لینا، یہی کامیابی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے خالق کی نظر میں، ہمارے رب کی نظر میں، ہمارے مالک کی نظر میں، اللہ کی نظر میں کامیابی کیا ہے میرے بھائی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر اس سوال کا جواب دیا ہے کہ کامیابی کیا ہے۔ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ میرے بندو، تم نے نہ جانے کس کس چیز کو کامیابی سمجھ کے رکھا ہے۔ میرے بندو، میری نظر میں کامیابی تمہاری دولت کا حصول نہیں ہے۔ دولت کامیابی کی ضمانت ہوتی تو قارون بہت کامیاب تھا، مگر خزانوں کے ساتھ دبا دیا گیا، دفن کر دیا گیا۔ اگر کرسی اور پاور یہ تمہاری نظر میں کامیابی کی دلیل ہے تو فرعون بھی بہت بڑا بادشاہ تھا، لیکن پانی میں ڈوبا ڈوبا کر کے ہم نے اس کو مار دیا۔ اگر دنیا میں طاقت کا ہونا،
اور جسم کا مضبوط ہونا، اگر یہ کامیابی کی ضمانت اور کامیابی کی نشانی ہے، قوم عاد اور قوم سمود تو بڑے لمبے تڑنگے ہوا کرتے تھے، بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے، بڑے بہادر ہوا کرتے تھے، ہم نے ان کو ایسی موت دی، ہم نے ایسا عذاب ان کے اوپر نازل فرمایا کہ وہ کھجور کے سڑے ہوئے تنوں کی طرح پھینک دیے گئے۔ میرے بندو، کامیابی یہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔ فمن زوزی عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب فیصلہ کیا جائے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں یہ فیصلہ کر دیا جائے تمہیں جنت میں ڈال دیا گیا، تمہیں جہنم سے بچا لیا گیا۔ جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے اور جس کو جنت میں داخل کر دے وہی کامیاب ہے۔ باقی یہ ساری کی ساری دنیا یہ صرف مایا جال ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ اس دنیا کا اتہاس ہے، اس دنیا کی تاریخ ہے، اس نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہ کی، اس دنیا نے ہمیشہ بے وفائی کی ہے۔ کس کے ساتھ دنیا نے وفا کی ہے؟ کوئی ہے جو یہ کہہ سکے دنیا ہمیشہ میرے کام آئی ہے؟ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ انسان جتنا بھی نام کما لے، جتنی بھی دولت کما لے، جتنی بھی پراپرٹی بنا لے، جتنی بھی کرسی اور اقتدار حاصل کر لے، ایک دن مرتا ہے اور سب کچھ چھوڑ کر کے 2 گز زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ہاں کامیاب وہ ہوگا جو جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ مدرسے میں امتحان ہوتا ہے، امتحان میں مارک شیٹ ملتی ہے، رزلٹ ملتا ہے۔ اسٹوڈنٹ نے کس سبجیکٹ میں کتنے نمبرات حاصل کیے ہیں مارک شیٹ پر بتا دیا جاتا ہے، کتنے % اس کو نمبر ملے ہیں سب اس پر شو کر دیا جاتا ہے۔ جو طالب علم فیل ہے اس مارک شیٹ پر، اس رزلٹ پر لکھ دیا جاتا ہے یہ فیل ہے۔ اگر 100 نمبر کا امتحان ہے تو 33% کم سے کم نمبر اس کا ہونا چاہیے، اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ اگر اس سے کم ہے یہ مانا جاتا ہے اسٹوڈنٹ فیل ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے یہاں، اللہ کے یہاں بھی تو امتحان ہونے والا ہے، وہ تو دنیا کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، ہم مدرسے میں دیکھتے ہیں، اسکول میں دیکھتے ہیں، جو بچہ، جو طالب علم، جو اسٹوڈنٹ سال بھر پڑھائی نہیں کرتا ہے، امتحان کا ٹائم آتا ہے تو وہ بھی پڑھنے لگتا ہے۔ اس کو یہ احساس ہوتا ہے اگر میں نے امتحان کے موقع پر بھی پڑھائی نہیں کی میں فیل ہو جاؤں گا، میرا سال برباد ہو جائے گا، میرے ماں باپ مجھ پر بہت غصہ ہوں گے، میرے اساتذہ بہت غصہ ہوں گے۔ اپنا سال بچانے کے لیے وہ اسٹوڈنٹ سال بھر پڑھائی کرے یا نہ کرے، امتحان کے موقع پر وہ محنت کرتا ہے۔ مگر میرے پیارے ساتھیوں، انسان کتنے بڑے نادان ہیں۔ کائنات کا سب سے بڑا امتحان جو ہم سب کو دینا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، اس امتحان کا ٹائم بالکل قریب آ چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ میرے بندو، تم کتنے بڑے نادان ہو، تم کتنے بڑے بے وقوف ہو، تم کتنے بڑے لاپرواہ ہو، تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، قیامت قریب آ چکی ہے۔ ایک ایک کر کے قیامت کی نشانیاں تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے چلے جا رہے ہو، پھر بھی تمہیں اس حساب کے بارے میں، اس قیامت کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ تم غافل پڑے ہوئے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کی کوئی پرواہ نہیں، تمہیں اللہ کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں، تم اپنا منہ موڑے ہوئے ہو۔ تم کتنے بڑے نادان ہو۔ وہ امتحان جو قیامت کے دن ہمیں دینا ہے، اس امتحان میں فیل کون ہوگا اور پاس کون ہوگا یہ پتہ کیسے چلے گا میرے بھائی؟ اس کی نشانی کیا ہوگی؟ یہ کیسے پتہ چلے گا یہ فیل ہو گیا، یہ پاس ہو گیا؟ اللہ نے اس کا بھی جواب قرآن میں دے دیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں، اس کے سیدھے ہاتھ میں، اس کے رائٹ ہینڈ میں دے دیا جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا،
وہ دنیا والوں سے کہے گا ہاؤم اقرؤ کتابیا، او لوگو یہ دیکھو یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میرا نام اعمال، یہ ہے میری زندگی بھر کا کچا چٹھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا، مجھے پتا تھا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا، مجھے معلوم تھا میری محنت بیکار نہیں جائے گی، میرا پریشرم ویرتھ نہیں جائے گا۔ میں نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی، بڑے امتحانات دیے تھے۔ جب دنیا والے بدکاری میں ڈوبے ہوئے تھے میں نے اپنی جوانی کو بچا کے رکھا تھا۔ جب فجر کی نماز کے ٹائم دنیا والے سوئے رہتے تھے میں اپنی نیند کو قربان کر کے حی علی الصلاۃ کی آواز پر اور الصلاۃ خیر من النوم کی آواز پر مسجد میں جایا کرتا تھا۔ جب دنیا والے بے حیائی اور بے پردگی میں پڑے ہوئے تھے، مسلمان عورت کہے گی، مسلمان لڑکی کہے گی اے اللہ میں نے اپنی شرم و حیا کو بچا کے رکھا، میں نے اپنی لاج کو بچا کے رکھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے پتا تھا، مجھے یقین تھا میری محنت بیکار نہیں جائے گی۔ دنیا میں بیچارہ ایمان والا ایسا بھی ہوتا ہے جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے، غریب رہتا ہے، ڈھنگ کا کھانا نصیب نہیں ہوتا، ڈھنگ کا مکان نہیں ہے، ڈھنگ کا کپڑا نہیں ہے، لیکن آج اللہ کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، میرے بندے آج تجھے بڑی بہترین زندگی ملے گی، تجھے لگزری لائف ملے گی، تجھے بہترین مکان ملے گا، تجھے تمام نعمتیں کھانے پینے کو ملے گی۔ تو دنیا میں ہمیں راضی کرنے کے لیے تو نے بہت ساری چیزوں کو قربان کر دیا، لیکن میرے بندے آج تیرے کھانے پینے کے دن ہیں۔ فرمایا فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ، جنت میں جو پیڑ ہوں گے، جو پھلوں کے درخت ہوں گے، اس پیڑ سے پھل کو توڑنے کے لیے اسے محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ جب جس پھل کو کھانے کی وہ تمنا کرے گا، وہ آرزو کرے گا، وہ پھل اس کی گود میں آ جائے گا، وہ پھل اس کے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَہ، میرے بندو آج تمہارے کھانے پینے کے دن ہے، تمہارے موج کرنے کے دن ہے۔ تم نے دنیا میں ہم کو راضی کیا تھا، تم نے دنیا میں نیک عمل کیا تھا، آج تمہارے کھانے پینے کے دن ہے۔ یہ ہو گیا پاس، اب جو فیل ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، فیقول، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی، ولم ادر ما حسابیہ، اے کاش میرا حساب و کتاب مجھے پتہ نہ چلتا، ولم ادر ما حسابیہ، کاش کہ مجھے اپنا حساب و کتاب پتہ نہ چلتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال آج میرے کوئی کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرا پاور، میری لال بتی والی گاڑی، میری تمام حکومت، میری کرسی آج سب ہلاک ہو گئی، سب ختم ہو گئی۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا خذوہ فغلوہ، فرشتوں اس ظالم کو پکڑ لو، اس کو زنجیروں میں باندھ دو، ثم الجحیم صلو، اس کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جہنم میں ڈال دو، جکڑ کر کے ڈال دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، یہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے۔